بحث کرتے تھے کہ پاکستان کے ایشوز آج بڑھتے جا رہے ہیں، ان میں کمی کوئی نہیں ہو رہی ہے. اس کا وجوہات کیا ہیں؟ اور ہم اس نتیجے پہنچے کہ جس پارلیمنٹ کو ہم منتخب پارلیمنٹ کہتے ہیں، وہ پہلے کچھ عرصہ پہلے تو ڈیبیٹنگ کلب کہلایا جاتا، اب ایک گنگا پارلیمنٹ ہے. وہاں آپ کے ایشوز پہ بات ہی نہیں کی جاتی ہے، اور وہاں ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر کے بھیجا جاتا ہے جو بڑے ایشوز پہ خاموشی اختیار کریں. تو پھر ہم کس طریقے سے اپنے معاملات کو اٹھائیں اور عوام تک لے جائیں؟ عوام سے ہم اسٹیبلشمنٹ اور جو پارٹیاں آج اقتدار میں بیٹھے ہیں، بھلے وہ پاور شیئرنگ کے ڈیل میں آ کے بیٹھے ہیں، مگر اپنے آپ کو حکمران تو کہتے ہیں، ان تک کیسے آواز کو پہنچائیں؟ تو میرے ساتھی ہم نے اس بات پہ ہم نے طے کیا کہ یہ ایک ڈائلاگ کا سلسلہ ہونا چاہیے، جو سب پورے پاکستان میں ہم اس کو مختلف سیریز میں لے جائیں، اور پورے پاکستان سمیت خصوصاً بلوچستان کے ایشوز پہ بات ہو. اور خصوصاً بلوچستان کو تو آپ بھی جانتے ہیں، یہاں ہم پریس کلب میں کھڑے ہیں، بلوچستان کے ایشوز پہ کچھ لوگ سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مائنس بلوچستان پولیٹکس کرتے ہیں، کچھ مراتے حاصل کرتے ہیں. اسی طریقے سے الیکٹرانکس میڈیا پہ بھی ایک بہت بڑا پابندی ہے، اور وہ جرنلسٹ جو آپ کا درد میڈیا کے ذریعے باقی پاکستان تک، دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان جرنلسٹوں میں سے بھی کئی کا ٹارگٹ کلنگ ہوا ہے، وہ شہید ہوئے اور قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے. اس قسم کا ایک سخت یہاں پہ سینسر ہے، پولیٹیکل سینسر ہے یہاں پہ، الیکٹرانکس میڈیا کا، پریس کا، سب کا سینسر ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اور ہمارے رضاکار، ہمارے ساتھی، ہم رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے صوبے کا آواز ہم آگے تک پہنچائیں. اس میں آپ سب نے ایک اہم کردار ادا کیا. یعنی ہمارا پروگرام تو 9.5 گھنٹے چلا، مگر 15 دن متواتر تمام ساتھیوں نے اس پورے ادارے کو صاف بھی کیا، اس میں معاملات بھی ٹھیک کیے، اور اپنے معاملات کو دیکھتے رہے. کاغذی کارروائی ہوئی، مہمانوں کا جو انویٹیشن ہے ان تک پہنچانا، ساتھیوں کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنا، کچھ ساتھی بائی روڈ آئے ان کو سیکورٹی دینا. یہ ایک بہت بڑا ایک آپریشن تھا جس میں آپ سب نے بہت ہی دلچسپی سے اس کام میں اپنا حصہ ڈالا، اور ایک بہت بڑا میسج پورے پاکستان میں گیا. جب ہم فارغ ہوئے اس پروگرام سے تو مجھے خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ خواتین بھی 9.5 گھنٹے بیٹھے رہے، اکثر خواتین، اور انہوں نے دیکھا کہ کتنا ان کا تعداد ہے. جتنے مہمان تھے لنچ کے بعد وہ پھر واپس آ کے ہال میں بیٹھے. عموماً آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا عدم دلچسپی ہوتا ہے، مگر 9.5 گھنٹے ہمارا ہال سے لوگ اٹھ کے نہیں گئے، بلکہ اور لوگ بھی آتے رہے. یہ سب آپ کا محنت ہے. میں عموماً ساتھیوں کو ایک عرض کرتا تھا جب ہماری تیاریاں ہو رہی تھیں، اور میں ان کو یہ عرض کرتا تھا کہ ہم نے ایک میسج دینا ہے، اور میسج کو ایک تو بھرپور ہو، ڈسپلنڈ ہو، اور سیاسی اور سماجی اور تمام معاملات سے اس کو ہم اس سٹینڈرڈ کا میسج کریں، تاکہ پورے پاکستان کو پتہ چلے کہ جس بلوچستان کو ہم پسماندہ رکھتے ہیں یا پسماندہ سمجھتے ہیں، اس بلوچستان میں لیڈرشپ کا قیادت ہے، حیثیت ہے، قیادت ہے ان کے پاس، وہ صلاحیت رکھتے ہیں. اور آپ نے اس بات کو اپنے دن رات کے محنت سے آپ نے ثبوت کیا کہ آپ قیادت کر سکتے ہیں. اور پہلا سیمینار آپ نے کی، اور وہ انتہائی جو ہے اثر انداز ہوا پورے پاکستان کے سیاست پہ. میں آپ سب کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں ان پریس کے ساتھیوں کو جو بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے آئے، اور خصوصاً کوئٹہ پریس کلب کے ساتھی، ان کا بھی میں مشکور ہوں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان تمام تر سختیوں کے باوجود، سینسرز ہیں اور معاملات پہ پابندیاں ہیں اور جان کا خطرہ ہے، مگر مسلسل آج تک ان کا قلم
اس آواز کو اٹھائے ہوئے کہیں نہ کہیں ہمیں کسی کالم میں یا کسی ایک سوشل میڈیا میں اس حوالے سے بات نظر آتا ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. کیوں میں ساتھیوں کو یہ کہتا تھا کہ آپ نے اس پروگرام کو اس طریقے سے ڈسپلن کرنا ہے کہ ہم یہ واضح کریں کہ ہمارے لوگ اپنے معاملات میں سنجیدہ ہیں, ان کے پاس یہ صلاحیت ہے, وہ اپنے آواز کو پہنچا سکتے ہیں. اور اس کے جواب یہ آیا, مثلا ہمارے جو باہر سے آئے ہوئے مہمان تھے, مجھے مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کے اس شاندار پروگرام, یہ اس کے الفاظ, شاندار پروگرام نے ہمیں امتحان میں ڈال دیا, ہم کو بھی اسی قسم کا پروگرام کرنا پڑے گا. آپ نے اس کے سٹینڈرڈ کو اتنا اونچا رکھا کہ اس پروگرام کو باقیوں نے مثال کے طور پہ اپنے لیے جو لیا اور پھر وہ آگے گئے. پشاور میں بھی پروگرام ہوا, اب پچھلے ہفتے کراچی میں بھی ہوئی پروگرام, اور اسی طریقے سے اسلام آباد اور لاہور میں بھی ہوگا. مگر بنیاد آپ نے رکھا, قیادت آپ نے کی, میسج آپ نے دیا, اور 9.5-10 گھنٹے متواتر ہمارے جتنے مہمان دور دراز سے آئے تھے وہ بیٹھے رہے. ایک میسج دیا کہ بلوچستان کے لوگ اپنے معاملات میں سنجیدہ ہیں اور اس سنجیدگی سے وہ معاملات کو اپنا جو ہے ڈسکس کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا میسج پورے پاکستان تھا. اس کے حوالے سے آپ نے جو کردار ادا کیا. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک سیاسی ڈائلاگ کا آغاز کریں, اور وہ ری امیجننگ پاکستان کے ڈائلاگ کا ہم نے بنیاد رکھا, اور اس بنیاد میں آپ نے اہم کردار ادا کیا اور ایک مثال پورے پاکستان کو دی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنا ڈسپلن پروگرام آپ نے کیا, باقی صوبے کے لوگ بھی اس امتحان میں پڑے کہ ہم نے اپنے صوبے کے جو مسائل ہیں ان کو کس طریقے سے اجاگر کریں. تو ہم نے ری امیجننگ پاکستان یعنی تصور نو کس طریقے سے ہوگا. جس پاکستان میں ہم رہتے ہیں اس میں تو کوئی نظام نہیں چل رہا. اس میں ہاں یہ ہوگا کہ راتوں رات کو کچھ لوگ جا کے کسی اور کے بوٹ پالش کرنے کے بعد یہ ایم پی اے بنتے ہیں, یہ چیئرمین سینٹ بنتے ہیں, یا ان کو پیسے لے کے جو ہے بریگیڈیئر خالد فرید لا کے ہمارے سینٹ کے سیٹ پہ بٹھاتا ہے. وہ تو ہمارے نمائندے نہیں ہیں, وہ تو پھر ٹھیکیدار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئے جدوجہد کا آغاز ہم نے کیا ہے. یقیناً کل کے اخبار کو آپ نے پڑھا ہوگا, ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو پنجاب میں ہے, سندھ میں ہے, خیبر پختونخوا میں ہے, ان کے ساتھ ایک بات ہم نے 2 ٹوک بات کی کہ مائنس بلوچستان کوئی بھی پولیٹیکل پروسیس یا کوئی بھی جدوجہد ہمیں قبول نہیں ہے. بلوچستان ہمارا گھر ہے. اس ملک کا ایک قومی اکائی ہے. صوبہ تو ایڈمنسٹریٹو ہوتے ہیں, ہم قومی اکائی ہیں. اس قومی اکائی کا مائنس پولیٹیکل پروسیس ہمیں قبول نہیں ہے. اب مائنس کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کو جذباتی نعروں کے ذریعے لا کے اسمبلی میں بٹھایا جاتا ہے, جو میں بیٹھ جاتے 2-4 وزارتیں, چند مراتے, پھر لینے کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں اور آپ کے ایشوز کو بھول جاتے ہیں. کچھ لوگ تو پہلے سے ہی کلیئر کٹ اپنا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ میں جانا ہے, ہم نے ٹھیکے لینا ہے, ہم نے کاروبار کرنا ہے, زندگی کرنا ہے, وہ بھی کر رہے ہیں. یعنی اس وقت بھی اس ملک کے اندر مائنس بلوچستان پولیٹکس ہو رہا ہے. مائنس بلوچستان پولیٹکس میں آپ کے ایشوز کو اجاگر اس پارلیمنٹ میں نہیں کیا جاتا ہے. اگر صوبائی اسمبلی میں کوئی چھوٹا موٹا قرارداد پاس ہوتا ہے, وہ بھی مرکز اس کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا ہے. میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے میرے جو ساتھی ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی, آپ نے ایک پارلیمنٹ سے باہر نوری نصیر خان کمپلیکس میں سجایا اور اس میں کھل کے بات ہوا. تو میں یہاں میرے جرنلسٹ بھائی بھی بیٹھے ہیں, یہ وطن ان کا بھی ہے, ان پہ اس وطن کا ذمہ داری ہے. آئندہ نسلوں کا دفاع, ان کے خوشحالی بھی آپ کا ذمہ داری ہے, جس طریقے سے ایک سیاسی کارکن کا ہے. تو مائنس بلوچستان, میڈیا میں بھی مائنس بلوچستان کا ایشو چل رہا ہے. تو آپ برائے مہربانی اس مقدس اللہ پاک کے تخلیق کو, ایک کو لوح ہے پھر دوسرا قلم ہے, اس قلم کو اپنے آئندہ نسلوں کے لیے, آج کے خوشحالی کے لیے, اپنے ان لوگوں کے لیے جو بحرانوں کے زد میں ہیں, اپنے ان لوگوں کے لیے جو غمزدہ ہیں, ان کے لیے اس قلم کو نکالیں اور کہیں نہ کہیں آپ لکھیں. کیونکہ اگر چینل ہمارے صوبے میں ان پہ پابندیاں ہیں, ہمارے ایشوز کو نہیں دکھاتے ہیں, یقیناً کہیں نہ کہیں کسی اور شہر کے کبھی آم کو دکھا رہے ہوتے ہیں, کبھی چاول دکھاتے ہیں, کبھی کتا اور بلی دکھاتے ہیں, مگر بلوچستان کے
جو انسان ہیں ان پہ بہت حد تک اس میڈیا پہ بھی ریاست نے پابندی لگایا، مگر ہماری ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہوتی ہیں. جیسے آپ نے ہمارے سیاسی کارکنوں نے ایک پارلیمنٹ نوری نصیر خان کے اس ادارے میں سجایا جو 9.5-10 گھنٹے چلا، تو میں اپنے جرنلسٹ بھائیوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے قلم کو اپنے آئندہ نسلوں کے لیے استعمال کریں تاکہ ہم اور آپ ایک خوشحال، ایک مہذب، ایک ڈسپلن سوسائٹی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں اور ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم ایک ڈسپلنڈ سوسائٹی ہیں. یقیناً آپ دیکھیں کہ توجہ ہٹانے کے لیے پورا میڈیا ریموٹ کنٹرول پہ چل رہا ہے. پاکستان ڈوب گیا قرضوں میں، وہ ایک گھڑی پہ بحث کرتے ہیں. پاکستان ڈوب گیا قرضوں میں، وہ لاہور کے اندر جعلی نورا کشتی اور تماشا دکھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کا توجہ ہٹانا ہے. ہم اور آپ سیاسی لوگ ہیں، اپنے آواز کو جینیون طریقے سے آگے لے جائیں گے اور بلا خوف بلا جھجک اپنے آواز کو آگے لے جائیں گے. انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ہم اور آپ آئندہ نسلوں کے لیے کامیابی کا وہ راستہ ہموار کریں گے جو ان کو خوشحال، باوقار، پرعظمت انسان کی حیثیت سے اس خطے میں جانے. میں آپ سب دوستوں ساتھیوں کا شکر گزار ہوں اور ایک دفعہ پھر ان تمام رضاکاروں کا، میڈیا جنہوں نے ہمارے اس آواز کو کہیں نہ کہیں ایک جگہ دی، وہ مہمانان گرامی جو ہمارے درخواست پہ آئے اور 9.5-10 گھنٹے بیٹھے رہے، ان سب کا شکریہ آپ سب کے طرف سے. اور جو ساتھی نہیں آ سکے، جن کے جو ہے اسناد ہمارے پاس ہیں، ان کو پھر ہم ان کے گھروں میں بھیجیں گے. جو خواتین بچے نہیں آ سکے ان کے گھروں میں بھیجیں گے.